Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Sa'ad. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بعض نکات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ پہ کوئی 30-40 کے قریب اس کی تفسیر سے متعلق درس میں آپ کو دے چکا ہوں، لیکن سورہ فاتحہ ایک ایسی جامع مانع صورت ہے کہ اس کے اندر اتنے نکات چھپے ہوئے ہیں کہ بعض علماء نے صرف سورہ فاتحہ ہی کی تفسیر پر ہزار صفحات تک لکھے۔ تو سورہ فاتحہ میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے ایاک نعبد، کہ اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اس ٹکڑے میں عبادت کا اللہ تعالیٰ میں حصر کر دیا گیا، یعنی بعض علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ اس حصر کی وجہ کیا ہے۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے، اس لیے ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اس کی یہ توجیہ بھی کی گئی ہے کہ عبادت نہایت تعظیم کو کہتے ہیں، اور نہایت تعظیم اسی کی جائے گی جس نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ چونکہ تمام نعمتیں اسی کی دی ہوئی ہیں، اس لیے عبادت بھی اسی کی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عدم سے ہمیں وجود میں لایا، ہمیں جہل کے اندھیروں سے نکال کر علم عطا فرمایا، پھر تمام زمین، آسمان، سیارے، جمادات، نباتات، حیوانات، ان کو ہمارے نفع کے لیے مسخر کر دیا۔ یہ وہ ظاہری باتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، ویسے تو the bottom line is کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی کیونکہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں نا، سورہ مریم میں میرا رب فرماتا ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور بے شک میں نے تم کو اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا حالانکہ تمہیں کسی چیز کا علم نہ تھا، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اسی طرح سورۃ الجاثیہ میں فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو اس نے تمہاری طرف سے تمہارے نفع کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! تو اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا؟ تو اس کے سوا کون عبادت کا پھر مستحق ہوگا؟ تو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ایاک نعبد، ایاک نعبد میں حرف خطاب ہے ایک، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے حرف خطاب کو مقدم کرنے کے بارے میں جو ہے نا کچھ علماء نے نکات اس میں بیان کیے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ فرمایا ایاک نعبدو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے پہلے ہے اور ہماری عبادت کرنے کا ذکر اس میں بعد میں ہے۔ اس کی وجہ جو ہے علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہے اور ہم اور ہماری عبادات بعد میں ہیں۔ یہ بعض علماء نے بیان، اور بعض علماء نے کہا کہ جس شخص کی نظر نعمت کے وقت نعمت کے بجائے منعم پر ہو، یعنی نعمت دینے والے پر ہو، تو مصیبت کے وقت اس کی نظر مصیبت کے بجائے مصیبت میں مبتلا کرنے والے پر ہوتی ہے۔ پھر مصیبت نہیں رہتی، اور نعمت آنے کے بعد اگر وہ نعمت زائل ہو جائے تو اس کو ملال نہیں ہوتا۔ اور جس کی نظر نعمت پر ہوتی ہے تو حصول نعمت کے وقت بھی وہ پریشان رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمت مجھ سے چلی نہ جائے، اور مصیبت کے وقت بھی رنج اور افسوس میں مبتلا رہتا ہے۔ اور جس کی نظر ہر حال میں اللہ پر ہو وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ لہٰذا ان کے مقام کا کیا کہنا، جن کی توجہ ہر حال میں صفات کے بجائے ذات کی طرف رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي، میری نعمت کو یاد کرو۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے میری ذات کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ان کی رسائی صفت تک تھی، ہماری رسائی ذات تک کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب اس تصور سے انسان کہے گا کہ تیری ہی عبادت کر
کرتے ہیں ہم، اور اس کی ذات کا اس لیے مقدم ذکر کرے گا کہ وہ ہر حال میں پہلے اس کو دیکھتا ہے، بعد میں اور کو دیکھتا ہے. تو پھر یا پڑھنے کا اور ہی آپ کو یا کا نعبدو پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جائے گا. اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کامل عبادت یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کامل عبادت یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو گے کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اس سے بالمشافہ خطاب کر رہے ہو. اور اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ عبادت میں صعوبت اور مشقت تو بہت ہے، لیکن جب عبادت کرنے والے عابد کی نظر معبود کے جمال پر ہو اور وہ اس کی ذات میں گم ہو جائے تو پھر کسی مشقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. جس طرح دیکھیں نا، مصر کی عورتوں کی نظر جب حسن یوسف پہ پڑی تو پھل کی جگہ انگلیاں کاٹ ڈالیں، لیکن کاٹ ڈالنے کے بعد احساس ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی کو نماز کے دوران تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، وہ اسی انہماک سے نماز پڑھتے رہے. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا بھی ہے. اچھا، اسی طرح تفسیر کبیر کی جلد نمبر 1 صفحہ 129 پر آتا ہے کہ مسجد کی چھت سے سانپ گر پڑا، بھگدڑ مچ گئی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی محویت سے نماز پڑھ رہے تھے جیسے پہلے پڑھ رہے تھے. اچھا، امام بخاری کو نماز میں جو ہے نا ایک جانور نے 17 ڈنک مارے اور ان کو کچھ پتہ بھی نہ چلا. فتح الباری میں آتا ہے جلد نمبر 14 صفحہ 481. اسی طرح عروہ بن زبیر کے کسی جسم کے حصے میں زخم ہو گیا، اس عضو کا کاٹنا ضروری تھا. جب انہوں نے نماز شروع کی تو لوگوں نے وہ عضو کاٹ دیا اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا. یہ بھی تفسیر کبیر کی جلد 1 صفحہ 129 پر آتا ہے. تو ایاک نعبدو جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ فرمایا نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں پر لفظ جمع لایا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، کیونکہ اس سے پھر تکبر آتا ہے اور اس کا ایک انسان کی کبر کا ایک صیغہ نکلتا ہے اور اس کو عجب وہم بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اس کا حاصل یہ ہے کہ میں تیرے عبادت گزار بندوں میں سے ایک عبادت گزار بندہ ہوں. تو یوں پھر انسان میں تواضع بھی آتی ہے اور انکساری بھی آتی ہے، ہمبلنس آتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کرے. اس میں بہت سے پھر نقائص اور تقصیرات ہیں، اس لیے وہ اپنی عبادت کو تمام عبادت گزاروں کی عبادت میں درج کر کے ذکر کرتا ہے کہ ان عبادت گزاروں میں صالحین بھی ہیں، مقبولین بھی ہیں، جن کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے گا. اور یہ اس کے کرم سے بعید ہے کہ وہ بعض کی عبادتوں کو قبول کرے اور بعض کو مسترد کر دے. اچھا، اب آ جائے علامہ محی الدین درویش رحمۃ اللہ علیہ ضمن میں لکھتے اعراب القرآن الکریم و بیانہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 پر. یہ پبلش ہوئی ہے بیروت سے 1412 ہجری میں. تو وہ لکھتے ہیں ضمن میں کہ ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی مختلف جنس کی چیزوں کو تجارت بیع واحد کے ساتھ فروخت کرے، پھر خریدار بعض چیزوں کے کسی عیب پر مطلع ہو تو اس کو تمام چیزیں واپس کرنے کا اختیار ہے. یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بعض چیزوں کو رکھ لے اور بعض کو واپس کر دے، کیونکہ تمام چیزیں بیع واحد یعنی کہ سنگل ٹرانزیکشن کے ساتھ فروخت کی گئی ہیں اور وہ ان میں تفریق نہیں کر سکتا. مثلا کوئی شخص سیبوں کا ایک کریٹ خریدے اور کوئی ایک سیب داغدار ہو تو وہ صرف اس سیب کو واپس نہیں کر سکتا، یا سب کو واپس کرے گا یا سب کو رکھے گا. تو علی ھذا القیاس جب عبادت گزار نے اپنی عبادت کو ناقص اور معیوب جانا تو اس نے اپنی عبادت کو الگ نہیں پیش کیا بلکہ تمام عابدوں کی عبادت میں درج کیا، اس امید سے کہ تمام عبادات مسترد نہیں ہوں گی، کیونکہ ان میں بعض مقبولین کی بھی عبادات ہوں گی، بعض مقربین کی بھی عبادات ہوں گی. وہ قبول ہوں گی تو ان کی عبادت کے ساتھ میری عبادت بھی قبول ہو جائے. تو یہ ایک تفصیل جو ہے اس میں علامہ محی الدین درویش نے بیان کی ہے. اچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھر میں نماز پڑھنے پر ایک نماز کا اجر ہے، اور قبائل کی مسجد یعنی محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے پر 25 نمازوں کا اجر ہے، اور بعض روایت میں 27 کا بھی ذکر ہے. اور جامع مسجد میں نماز
پڑھنے پر 500 نمازوں کا اجر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں 50,000 نمازوں کا اجر ہے، اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا بھی 50,000 نمازوں کا اجر ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نمازوں کا اجر ہے۔ مشکات شریف میں روایت آتی ہے پیج 72 پر۔ اچھا، اجر میں اس اضافے کی وجہ ایک تو ان مساجد کی عظمت اور خصوصیت ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ محلے کی مسجد کی نسبت جامع مسجد میں زیادہ نمازی ہوتے ہیں، اور جہاں زیادہ نمازی ہوں گے وہاں اللہ کے نیک بندے بھی زیادہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور نیک بندوں کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اور ان کے واسطے سے سب نمازیوں کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، علی ھذا القیاس، اس قیاس پر کہ جیسے جیسے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے بندہ اپنی عبادت کا علیحدہ ذکر نہیں کرتا، بلکہ عابدوں کی عبادت میں اپنی عبادت ضم کرنے کے ساتھ پھر ذکر کرتا ہے، تاکہ اسے بھی وہ برکتیں مل جائیں جو مقربین کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہیں۔ اچھا، بلاغت کا ایک اسلوب یہاں پر یہ بھی ہے کہ کلام کے پیرائے کو مثلا صیغہ غائب سے صیغہ خطاب کی طرف منتقل کیا جائے، اس کو اصطلاح میں لغت میں التفات کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا مسلسل ایک طرز سے سننے والا اکتا جاتا ہے، اور جب یہ کلام کا پیرایا تبدیل کیا جاتا ہے تو سننے والے کا ذہن حاضر اور بیدار ہوتا ہے، اور اس کا شوق برقرار رہتا ہے اور تجسس بڑھتا رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز بناتے ہیں یا گوگل سلائیڈ ڈیکس بناتے ہیں تو اس کے اندر اگر ساری کی ساری سلائیڈز ایک ہی جیسی ہونا، اس میں ٹیکسٹ ہے اور بہت زیادہ ٹیکسٹ ہے، اٹ بیکمز بورنگ، ویری بورنگ۔ اچھا، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، پکچر ڈال دی، وہ پکچر ہر سلائیڈ پہ ایک ہی جگہ پہ وہی پکچر پڑی ہوئی ہے، یا مختلف پکچر ایک ہی جگہ پہ وہ ایک ہی پیٹرن پہ چلے آ رہا ہے، لیکن اگر آپ اس میں تھوڑی سی اینیمیشن ڈال دیں، سلائیڈ ٹرانزیشنز ڈال دیں، مختلف جگہوں پہ پکچرز کو موو کریں، مختلف رنگ استعمال کریں، تھوڑا سا اس کے اندر آپ اینیمیشنز ڈال دیں، ٹیکسٹ اینیمیشن ڈال دیں، تو پھر وہ ایک سپارک دیتا ہے اور ذہن جو ایک دم ایکٹیو ہوتا ہے موونگ آبجیکٹس کو دیکھ کر۔ تو بہرحال تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ۔ اچھا، سورہ فاتحہ کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا صیغہ غائب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس کی حمد و ثنا کی گئی ہے۔ پھر ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں پھر بالمشافہ خطاب کیا گیا ہے۔ اس میں آپ سمجھیں صنعت الالتفات کے علاوہ بہت سارے اور بھی اسرار چھپے ہوئے ہیں، جیسے علماء کہتے ہیں کہ جب بندے نے اللہ کی صفت ربوبیت، رحمت اور اس کے مالک ہونے کا ذکر کیا تو اس کو حریم ناز میں داخل ہونے کی اجازت ملی، اور اس سے کہا گیا کہ اب جو کہنا ہے بالمشافہ کہو، تو بندے نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ دعا اور سوال میں اصل یہ ہے کہ بالمشافہ خطاب کر کے سوال کیا جائے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ربی زدنی علما، آپ کہیے کہ اے رب میرے علم کو زیادہ کر۔ سو اسی نہج پر یہاں بصورت خطاب دعا کی گئی۔ اچھا، اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھو الحمد سے مالک یوم الدین تک اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور تعریف میں اصل یہ ہے کہ غیاب میں کی جائے، اور ایاک نعبد میں عبادت کا ذکر اور عبادت میں اصل یہ ہے کہ بالمشافہ ہو، اس کے حضور میں ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے ایاک نعبدو پر تو ہم نے بات کر لی ہے، اب ایاک نستعین پر پھر اگلے درس میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جن کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ لفظ استعانت کا کیا معنی ہے، اور ایاک نستعین کی پھر مختلف تفاسیر کیا ہے، اور پھر عبادت کو استعانت پر مقدم کیوں کیا گیا، کہ بھئی عبادت کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا ہے اور مدد کا ذکر بعد میں کیوں کیا گیا ہے، حالانکہ بغیر مدد کے تو عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح اور بہت سارے نکات ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ اور اگر آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر ابھی آپ نے آج پہلی دفعہ سنی ہے تو سورہ فاتحہ کی تفسیر کی پلے لسٹ موجود ہے، اس میں بڑی تفصیل سے بہت سارے نکات پر بات ہوئی ہے، یہاں تک کہ بسم اللہ کی با پر ایک الگ سے درس ہے کہ بسم اللہ کی با کی بھی تفسیر ہے۔ تو بہرحال پھر بسم اللہ کے با کے نقطے کی بھی تفسیر ہے، اور بسم اللہ کی الگ تفسیر ہے، اور الرحمن کی الگ تفسیر ہے، اور الرحیم کی الگ تفسیر ہے، اور رحمان اور رحیم کو ملا کے الگ تفسیر ہے، لفظ اللہ کی الگ تفسیر ہے۔ اسی طرح اور اس میں بہت سارے پارٹس ہیں، آپ کو اگر چیزوں کو ڈیٹیل میں جاننے کا اگر آپ کو اندر یہ ذوق ہے، شوق ہے،
تو آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں. بعض لوگ مجھ سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اتنی زیادہ تفصیلات میں کیوں جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تفصیلات میں ڈوب کر اگر ان علوم کو حاصل کیا جائے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے, واضح ہوتی ہے, اور ایک مزہ آتا ہے, ایک لطف ہوتا ہے. بہرحال میرا یہ سوچنے کا ذرا مختلف پہلو ہے, آپ لوگوں کا شاید تھوڑا مختلف ہوگا جو میرے اس انداز کو اس پہ اعتراض کرتے ہیں. اینی وے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri.